السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یاسین شروع کریں گے۔ سورۃ یاسین مکیہ۔ سورہ یاسین یہ مکی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے زمانہ میں نازل ہوئی۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 36 نمبر پر اور نازل ہونے کے لحاظ سے یہ 41ویں نمبر پر ہے۔ اس کی 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین یہ حروف مقطعات ہیں اور باقی حروف مقطعات کی طرح یہاں بھی اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن مجید کی۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات ذکر کی ہے کہ قسم کھانے کے بعد جو بات ہونے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ذکر فرمائی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں، بلکہ وہ بالکل مکمل بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر گواہی ہے۔ اور حکیم کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ قرآن مجید دانائی اور حکمت والی کتاب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی خطا نہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ یہ خلاف عقل نہیں۔ چوتھا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ یہ کم تر درجے کا نہیں بلکہ برتر درجے کا ہے۔ اور پانچویں بات اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن انتہائی محکم اور مضبوط کتاب ہے کہ جس کی آیات میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ تو یعنی ایک ایسی بہترین کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کہا ہے قرآن، یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اور یہ قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ فرمایا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پیغمبروں میں سے ہیں۔ دوسری بات یہ ذکر کی کہ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور تیسری بات یہ ذکر کی تنزیل العزیز الرحیم، کہ اس کتاب کا اترنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے معبود کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آپ کی یہاں نبوت کی شہادت دی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ یا آج کا بھی اگر کوئی بدبخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں شک کرے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں، کہ ہم نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چنا ہے۔ دوسری یہ بات کہ آپ جس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں، جو راستہ ان کو دکھا رہے ہیں، جو ان کو اپنی زندگی کے بسر کرنے کے طریقہ کار سکھا رہے ہیں، وہ سب مستقیم ہیں، درست ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی نقص نہیں ہے۔ اور یہ قرآن مجید کسی مغلوب یا عاجز یا کمزور کی طرف سے نہیں اترا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے جو غالب ہے، لیکن اس کے غلبے کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت اس کے غلبے پہ غالب ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ کافروں پر بھی رحم کرتا ہے۔ اس کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، کہ ان کے باپ دادا اس سے پہلے نہیں ڈرائے گئے، فَهُمْ غَافِلُونَ، پس وہ اس سے بے خبر ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ میں کوئی قریبی زمانے میں کوئی رسول نہیں آیا تھا، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسی طرح سیدنا ہود، صالح، شعیب، یہ سب پیغمبر جو تھے یہ ان کے علاوہ یہ سب غیر عرب تھے۔ اور اگر ہم آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کا زمانہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے کا ہے۔ تو عرب و عجم میں یعنی پیغمبروں کے سلسلے کو کافی ٹائم ہو چکا تھا،
تو اس لیے فرمایا کہ آپ ایک ایسی قوم کی طرف آئے ہیں کہ جہاں بہت عرصہ پہلے پیغمبر آئے تھے اور اس کے بعد سے سلسلہ منقطع تھا، تو آپ ان کو ڈرائیں۔ قومن اس سے مراد عام طور پر مکہ کی قوم ہے، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ والوں کے لیے آئے، نہیں، بلکہ ان سے آپ نے یہ کام شروع کیا۔ فرمایا فہم غافلون، بس وہ بے خبر تھے، ان کے آباء و اجداد کے پاس پیغمبر آئے تھے اور یہ لوگ ان کی تعلیمات سے بے خبر تھے، اس لیے ہم نے آپ کو ان کی طرف بھیجا۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، تحقیقی بات ہے کہ ان پر عذاب کا وعدہ سچ ہو چکا ہے۔ حق القول علی اکثرہم، ان میں سے اکثر پر عذاب کا وعدہ سچ ہو چکا ہے، اس وجہ سے فہم لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں یہ چیز موجود تھی کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی مبلغین آئے ان کا انکار کیا، اور پہلی نبیوں کی جو تعلیمات ان کے پاس تھیں ان کا بھی انکار کیا، تو یہ اپنے انکار کی اوپر اڑے رہیں گے اور نبی علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو جس طرح ہم پہلے یہ دیکھ آئے ہیں کہ قرآن مجید کے نازل ہونے اور صورتوں کے اترنے کے لحاظ سے اس سورہ مبارکہ کا 41واں نمبر ہے، تو مکہ کے لوگ 41 صورتوں کا انکار کر چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے منکر تھے، آپ کو برا بھلا کہتے، آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں دیتے، مسلمان ہونے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اسی وجہ سے آگے اگلی آیت میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، کہ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں۔ اعناق یہ عنق ان کی جمع ہے کہ یعنی تمام کافروں کی گردنوں میں، اغلال یہ بھی غل کی جمع ہے، یعنی ایسا لوہے کا کڑا جو کسی کی گردن میں ڈال دیا جائے۔ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، پس وہ طوق ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، اذقان یہ ذقن ان کی جمع ہے، فَهُمْ مُقْمَحُونَ پس وہ منہ اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی وہ کڑا یا وہ پٹا جو کسی کو باندھنے کے لیے اس کی گردن میں ڈالا جاتا ہے، وہ اس طرح تہ بتہ یا اس قدر چوڑا ہے کہ ان کا منہ اوپر کو اٹھا ہوا ہے اور نیچے کی طرف راستے کی طرف نہیں دیکھ سکتے، یعنی یہ جہالت میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ان کو سیدھا رستہ نظر نہیں آتا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے سے بھی ایک بند باندھ دیا، دیوار رکاوٹ بنا دی، اور ان کے پیچھے سے بھی رکاوٹ بنا دی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ پس ہم نے ان کو ڈھانپ لیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پس وہ نہیں دیکھتے، یعنی اپنی کجروی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے یہ اس قدر گمراہی میں ہیں کہ ان کے آگے پیچھے گویا دیواریں بنی ہوئی ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی باتوں کو نہ سنتے ہیں نہ ہی سمجھتے ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لاتے، یعنی ان کے دلوں میں اس قدر کفر پکا ہے کہ آپ کی باتوں کا ان کو کوئی اثر نہیں۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ چھوڑ دیں، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نصیحت چھوڑنے کا نہیں کہا، اور نہ ہی ہمیں، یعنی ہم سب کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہم اپنی نصیحت کو جاری رکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات کہی گئی، لیکن اس آیت میں یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ آپ کی نصیحت کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اسی طرح ہمارے بھی ارد گرد کئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مثلا خدا نخواستہ بعض اوقات اولاد میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے، یا رشتہ داروں میں سے یا محلے داروں میں سے، کہ ان کو نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تمام نصیحتوں کو سننے کے باوجود وہ جہالت پر اڑے رہتے ہیں،
تو ایسے لوگوں کے دکھ میں اس طرح سے گھل جانا کہ اپنی صلاحیتیں ختم ہو جائیں یا مفلوج ہو جائیں، یہ غلط ہے۔ باقی یہ ہے کہ نصیحت جاری رکھیں، اور اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شخص کو ڈراتے ہیں جو اللہ کے ذکر کی اتباع کرتا ہے، من اتبع الذکر، جو ذکر کے پیچھے لگتا ہے، جو قرآن کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو مانتا ہے۔ فرمایا فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، پس ایسے شخص کو بشارت دے دیجئے مغفرت کی، بخشش کی اور اجر کریم یعنی عزت والے اجر کی، یعنی عزت بھی ملے گی اور اجر بھی ملے گا۔ ایسے اجر کی ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ خوف خدا یہی انسان کے ایمان کی اصل ہے، یہی جڑ ہے۔ اگر کسی میں خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو پھر وہ سمجھیں کہ متقی ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں تو وہ متقی نہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور کس کے دل میں نہیں؟ اس کی ظاہری علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص کسی گناہ کے کام کو دیکھ کر اس کو صرف اس لیے چھوڑ دے کہ یہ گناہ ہے، میں نے نہیں کرنا، حالانکہ موقع بھی میسر تھا، مالی لحاظ سے بھی وہ کر سکتا تھا اور وقت کی فرصت بھی تھی، یعنی ہر طرح کی سہولت موجود تھی، اس گناہ کو کر لینا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن صرف اس لیے چھوڑا کہ اللہ کی اس میں ناراضی ہے، اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا اور کسی کا ڈر نہیں تھا، تو ایسا شخص متقی ہے۔ تو فرمایا کہ جو متقی ہے اس کو بخشش کی اور عزت والے اجر کی بشارت دے دو۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ونکتب، اور ہم لکھتے ہیں، ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارهم، اور ان کے نشانوں کو، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور ہر ایک چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے ضبط کرنے والی یا ایک واضح قسم کی کتاب میں۔ یعنی اگر کوئی نیک ہے تو اس کی نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، اگر کوئی برا ہے تو اس کے گناہ بھی لکھے جاتے ہیں، نہ نیکی کوئی ضائع ہوتی ہے اور نہ ہی گناہ۔ اور جو نیکیوں اور گناہوں کو لکھنے کا اہتمام کرنے والا ہے وہ اتنا قدرت والا معبود ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی وہی قادر ہے۔ انا نحن نحیی الموتى، یعنی ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے کے ساتھ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ مردہ دل لوگ جو کفر کی طرف پلٹے ہوئے ہیں، کفر کی طرف جھکے ہوئے ہیں، ان کو زندگی بخشنا اور ایمان کے نور سے منور کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ بندے کا کام صرف خواہش کرنا ہے، دین کی طرف رجحان اور شوق اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، توفیق اللہ تعالیٰ خود ہی دے دیتا ہے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، یعنی انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ پچھلے مہینے یا چلیں دور نہیں، کل کے دن کی ایک ایک لمحے کی تفصیل سنائیں صبح سے شام تک، تو ہم نہیں سنا سکتے۔ اگر کوئی ہمارے پچھلے ہفتے، پچھلے مہینے، پچھلے سال کی پوچھے تو ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا سوائے موٹی موٹی چند باتوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کا ہر عمل لکھ رکھا ہے، چاہے وہ برا ہے یا اچھا ہے۔ وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لکھ لیتے ہیں۔ آثار کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر انسان کے وہ اچھے یا برے عمل جو دوسروں کے لیے اچھائی یا برائی کا سبب بنتے ہیں، یعنی ایک شخص ایک عام شخص ہے، اس کی کوئی تقلید کرنے والا نہیں، ایک شخص وہ ہے جس کو دیکھ کر کئی لوگ عمل کرنے والے ہیں۔ تو جتنا کسی کا لیول بڑھتا جائے گا، جتنے اس کے فالوور زیادہ ہوں گے،
اتنا ہی اس کو نیکی کرنے کا اجر زیادہ ملے گا اور گناہ کرنے کا بوجھ بھی اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے آثار لکھ لیتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو انہوں نے دعوت و نصیحت کی، امر بالمعروف کیا، یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی خرچ کرنے کا یا کوئی بھی انہوں نے حکم دیا یا انہوں نے کر کے دکھایا، تو جتنے بھی لوگ اس پر عمل کرنے والے ہیں ان سب کا اجر اللہ تعالیٰ ایک بتانے والے کو بھی برابر دیتا ہے۔ ایسے ہی اگر ایک شخص گناہ کو ایجاد کرتا ہے یا اس کی ابتدا کرتا ہے یا وہ عمل کرتا ہے، تو اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب کا بوجھ اس پر ہوگا۔ جس طرح ایک دکاندار کا مالک یا فیکٹری کارخانے کا مالک اگر بے نماز ہے تو اس کے ورکر اگر اس کی وجہ سے نماز چھوڑیں گے تو وہ شخص ان کے گناہ میں برابر کا شریک ہے، اس کو برابر کا اس کا بوجھ اس کو دیا جائے گا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان نیکی یا گناہ کرنے کے لیے جتنے قدم اٹھاتا ہے، جس رستے سے چل کے جاتا ہے اور آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وہ قدم بھی لکھ لیتے ہیں۔ یعنی نیکی اور گناہ کرنے کے لیے جتنے قدم اٹھاتا ہے یا وہ رستہ بدلتا ہے یا جس رستے سے جاتا ہے یا جس جگہ پر بیٹھ کر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی ساری لکھ لیتے ہیں۔ حدیث سے اس کی دلیل موجود ہے۔ یہ بنو سلمہ، ان کے گھر اور ان کا قبیلہ یہ مسجد کے ارد گرد تھا، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم تھوڑا سا مسجد کے ان کے گھر جو تھے دور تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم مسجد کے قریب اپنے گھر خرید لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اے بنو سلمہ، دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، کہ اے بنو سلمہ تم لوگ اپنے گھروں میں ہی رہو، اپنے گھروں کو نہ بدلو، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ یعنی جتنے قدم کوئی زیادہ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وہ قدم لکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس کے ہاتھوں پیروں کی حرکت، اس کے جسم کی حرکت، پھر اس فعل کا وجود میں آنا، یہ سب چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ ہم جو انہوں نے آگے بھیجا ہے وہ بھی لکھتے ہیں اور جو انہوں نے اپنے آثار چھوڑے ہیں۔ آثار میں مرنے والے کی اولاد بھی ہے اور مرنے والے کے دوست احباب بھی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پر ایک شخص یا ایک قافلہ اٹھ کر جاتا ہے تو ان کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر اٹھ جانے والا کیسا تھا، صاف ستھرا تھا، گندا تھا، یا وہ کیا کر کے گیا ہے۔ کوئی نہ کوئی اس کی چھلکا یا کوئی چیز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص یہاں کیا کر کے گیا ہے۔ ایسے ہی دنیا سے جانے والا انسان جب وہ اپنے آثار چھوڑ کے جاتا ہے، جن میں سب سے پہلی تو اس کی اولاد ہے، پھر اس کے دوست احباب ہیں، پھر آج کل اس کا موبائل ہے، پھر اس کی یعنی گھر کی جو اس کی پسندیدہ چیزیں تھیں، ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص کیسا تھا، گناہ سے الفت محبت رکھنے والا یا نیکی کی طرف توجہ کرنے والا تھا۔ یہ چیزیں بھی لکھی جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص عمل ایک کر کے مر جاتا ہے، لیکن اس کی برائی پر جب تک عمل کیا جاتا رہے گا اس کو اس کا گناہ پہنچتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے آثار کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر ایک چیز کو ایک مبین اور واضح کرنے والی کتاب میں لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بستی والوں کی مثال بیان کی اور فرمایا کہ وَاضْرِبْ، اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال اصحاب القریہ، بستی والوں کی، اذ جاءها المرسلون، جب اس کے پاس پیغمبر آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا، بس ہم نے ان کی مدد کی تیسرے کے ساتھ، بثالث، تیسرے کے ساتھ، فقالوا انا الیکم مرسلون، تو تینوں پیغمبروں نے یہ کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہ کون سی بستی تھی اور کون سے پیغمبر تھے، ان کے نام کیا تھے، اس کے متعلق جتنی بھی روایات آتی ہیں وہ ساری ہی یعنی اعتماد کے قابل نہیں ہیں، اور نہ ہی بستی کا نام قرآن اور حدیث کی کسی صحیح روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا جہاں اللہ تعالیٰ جتنا واقعہ بیان ذکر کرتے ہیں
اسی کو اپنے لیے مفید اور غنیمت سمجھنا چاہیے اور اسی سے حکمت کے اور اپنے لیے نصیحت کے کچھ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ چن لینے چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ذکر نہیں کیا، بلکہ ان کے اور ان کی قوم کے لوگوں کا آپس میں جو مکالمہ ہے وہ ذکر کیا کہ پیغمبروں نے یہ کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، لوگوں نے کہا کہ تم نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو مگر بندے ہماری ہی طرح کے۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے تو کوئی چیز بھی نازل نہیں کی۔ ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے، یعنی قوم نے، عوام نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، جس طرح مکہ کے لوگوں نے جھٹلایا، اور جس طرح عملی طور پر یا قولی طور پر آج کا انسان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جھٹلانا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے انکار کر دے، یہ ایسا کرنے والا تو پکا کافر ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان اللہ کے نبی کا کلمہ تو پڑھے اور زبان سے ان کی صداقت کا اقرار بھی کرے، لیکن عملی طور پر انکار کرے۔ مثلا اب اس کو پتہ تو ہے کہ نماز فرض ہے لیکن وہ پڑھتا ہی نہیں، پتہ ہے کہ روزے فرض ہیں لیکن رکھتا ہی نہیں، پتہ ہے کہ حج فرض ہے لیکن کبھی جانے کا سوچا ہی نہیں، زکوٰۃ کے فریضے کا پتہ ہے لیکن ادا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو یہ چیزیں بھی کفر ہی ہیں۔ ان کو ہم اقرار اور اسلام نہیں کہہ سکتے، اگرچہ اس کو یقین ہے کہ یہ سارے حکم سچے ہیں، لیکن اس نے عملی طور پر ان سب چیزوں کو جھٹلا دیا۔ ایسا شخص بھی خدا نخواستہ ایسی حالت میں مر جائے تو اس کی موت کافروں کی موت ہے۔ فرمایا کہ پیغمبروں نے ان کو یہ کہا، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف ضرور پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہماری ذمہ داری مگر ظاہری طور پر، واضح طور پر پہنچا دینا، یعنی ہمارا تو صرف اتنا ہی فریضہ ہے، ہم تو صرف اتنا ہی کام کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، قوم نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری وجہ سے نحوست سمجھتے ہیں، یعنی ان کو منحوس قرار دیا۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، ضرور اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ضرور ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، اور ضرور ضرور تم کو پہنچے گا ہماری طرف سے دردناک قسم کا عذاب، یعنی صرف انہوں نے جھٹلایا ہی نہیں بلکہ پیغمبروں کو دھمکیاں بھی دیں، اور جہاں ان کا بس چلا وہاں انہوں نے پیغمبروں کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید بھی کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایمان کے درجے ہیں اسی طرح کفر کے بھی درجے ہیں۔ ایک شخص اپنی حد تک انکار کرتا ہے، ایک وہ ہے جو خود بھی انکار کرتا ہے اور دوسروں کو بھی انکار کی تلقین کرتا ہے، اور پھر ایک وہ شخص ہے جو انکار کرتا بھی ہے، کرواتا بھی ہے، اور اقرار کرنے والوں کو وہ تکلیف دیتا ہے، نقصان دیتا ہے۔ تو اسی طرح کفر میں یہ سب لوگ درجہ بدرجہ ایک دوسرے سے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ قالوا طائرکم معکم، پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری نحوست کا اثر، تمہاری نحوست کی وجہ تمہارے ساتھ ہی ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو بلکہ تم ایسی قوم ہو جو حد سے بڑھی ہوئی ہو، یعنی تمہیں اپنی غلطی کو پہچاننا نہیں آتا بلکہ تم حد سے بڑھے ہوئے ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اس نے کہا کہ اے میری قوم، پیغمبروں کی اتباع کرو، یعنی یہ وہ شخص تھا جو ان کا مددگار تھا، یعنی ان تینوں کا، تو اس نے آ کر لوگوں کو پیغمبروں کی اتباع کی دعوت دی اور کہنے لگا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہ ان پیغمبروں کی اتباع کرو لا يسألكم اجرا، جو تم سے کوئی تنخواہ یا اجرت نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پر ہیں، یعنی خود بھی ہدایت یافتہ ہیں اور تمہیں بھی ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں، اور یہ سب کچھ مفت میں مل رہا ہے، فری میں مل رہا ہے،
تو تم ان کی پیروی کرو۔ آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔